ووقار الکرام، سامنے موجود تمام قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے جناب، اس رحمت بیٹھو، اس مشکل اتہاس کی رات اسٹیج والوں کا کام ہے بولنا اور ہمارا کام ہے سننا۔ اس اعتبار سے بیٹھو کہ ہم اور آپ دونوں آدمی آج اللہ اس کے رسول کی رضا طلب کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کی کوشش رہنا چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت میں جھومیں اور اس کی بارگاہ میں مچلیں۔ آئیے ایک شعر سماعت فرمائیں کہ گلشن قدس کی بہاروں میں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں۔ عاشقوں بھر لو دامنے دل کو، عاشقوں بھر لو دامنے دل کو، میں سیرت رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرام وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آج آج کی سرزمین پر باہر سے بہترین علماء کرام اور نعت مراد ہونے والے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ ہماری اخلاقی گفتگو پر پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے طلع کو برے انداز میں بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان کو برا مانتے ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے چلنے، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے کے وہ انداز اور سلیقے ہیں کہ کفر بھی دیکھ کر ہم کو آج شرماتا ہے۔ مسلمان ہیں ہم اور آپ ہی وہ انسان ہیں کہ سامنے پڑی اس ٹیبل اس سامنے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہماری ایک خاندانی شرافت کا نام ہے کہ ہم نالیوں پر بیٹھیں گے، ہمارا اسلام نہیں کہتا۔ مسلمانوں میں آپ کو وہی چیز بتانے چاہ رہا ہوں کہ آخر میرے آقا علیہ السلام تک چلنے کا کیا انداز تھا، میرے آقا تک بیٹھنے کا کیا انداز تھا، میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے تو کس انداز سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے کس طریقے سے بات کرتے تھے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ السلام کی زندگی کو نمونے عمل بنا لیں۔ مسلمانوں یہاں صرف سننے کی امید سے مت بیٹھو، بلکہ جہاں بیٹھو تو کچھ سیکھنے کی امید سے بیٹھو۔ آج ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں گے، نہ کہ صرف سن کر جائیں گے۔ سیکھے جانے والے تو بہت چلیں گے، قبر میں بھی پاس میں قبرستان بھی ہے، لیکن سیکھ کر جانے والے دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ مسلمانوں میں یہاں تک بات چل رہی ہے جہاں پرندے بھی، درند بھی، تمام چوپائے بھی ساکت اور سکون سے بیٹھ جایا کرتے ہیں، خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ آج مراد انسان پھیلانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے آقا کی جب بات چلے اس کے بعد بھی ہم اور آپ ادھر ادھر سوچتے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں کہ میرے آقا علیہ السلام کا کیا اخلاق تھا، کیا انداز تھا میرے آقا کا بات کرنے کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب مکے کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا، مکے کے اندر ایک دم شور برپا ہو گیا، لوگ کہنے لگے یہ محمد نیا دین لے کر آئے ہیں، نئی بات لے کر آئے ہیں، ہماری گرو کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ آواز اتنی زیادہ پھیلی، اتنی زیادہ پھیلی کہ ایک مکان کے اندر رہنے والی ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا اس زمین پر مکے میں آج ایک محمد نام کا ایک ایسا انسان پیدا ہوا ہے جس کی آج 40 سال عمر مبارک ہوئی ہے۔
इस तरीके से बात किया करते थे कि लोग सालों साल अपने दीन को मानते थे, वो दीन छोड़ दिया करते थे जो बरसों से, खानदानों से, पुश्तों से जिन खुदाओं को मानते आ रहे थे। मेरे आका की तो ये थी, वो अंदाज बयान ही था, उठने बैठने का अंदाज ही था, जिसको सुनकर लोग इतना पुराना धर्म छोड़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। जब एक बात उस बूढ़ी औरत ने सुनी, उस बूढ़ी औरत ने अपने सामान को बांध लिया और बांधने के बाद में इस खौफ से सामान को बांधा कि अब मैं मक्के को छोड़ दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बुतों की पूजा की है, कहीं मेरी मुलाकात मोहम्मद से हो जाए और उससे मैं कलाम कर लूं और मैं अपने दीन को छोड़कर दीन इस्लाम को अपना लूं। इस खौफ से उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, उस बूढ़ी औरत ने अपने सामान को बांधा और बांधने के बाद में जब सामान बांधते बांधते ज्यादा हो गया, बूढ़ी औरत रुक नहीं सकता था, उसे एक नौजवान की तलाश की, उसके सामान को उठाकर उसके सर पे रख दे। अल्लाह अकबर, करिश्मा वक्त का देखिए, जब बूढ़ी औरत को एक जवान की जरूरत थी तो मेरे आका आ गए। आने के बाद कहते हैं, अरे बूढ़ी माँ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? माँ कहने लगी, बेटा मक्के के अंदर एक मोहम्मद नाम का इंसान है, वो नया दीन लेकर आया है, नया मज़हब लेकर आया है, बात इस अंदाज से करता है कि उसकी बात सुनने के बाद फिर लोग उसी के होकर रह जाया करते हैं, अपने पुराने दीन को छोड़ देते हैं, उसका दीन मान लेते हैं। आए जवान, मैं इसी खौफ से अपने सामान को आज बांध ली हूँ और इरादा ये है कि आज मैं इस खानदान से, इस मक्के से, मक्के शहर को मुलाकात ना हो जाए, मैं भी अपना दीन नहीं छोड़ना दूँ। वो बड़ी औरत इस खौफ में बैठी हुई थी, उस जवान ने पूछा, किस चीज़ की जरूरत है? माँ कहने लगी, बेटा ये सामान मेरे सर पे उठा दो। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने सामान को हाथों में लिया और लेने के बाद सर ले जा रहे थे, ले जाने के बाद कहने लगे, आए बूढ़ी माँ ऐसा ना हो ये सामान आपके सर पे रखने की बजाय मैं अपने सर पे रख लूं। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका ने ये अंदाज बयान किया, ये बूढ़ी औरत को कह रही थी, बेटा इस सामान को मेरे सर पे रखो, मेरे आका कहते हैं, आए माँ तुम सही हो, मैं करता हूँ ये सामान अपने सर पे रख देता हूँ। मेरे आका ने सामान को अपनी गठरी पे अपने सर पे रखा, आका चलने लगे। जब मेरे आका चल रहे हैं, बूढ़ी औरत भी चल रही है, आका चलते चले जा रहे, बूढ़ी औरत भी चलती चली जा रही, रास्ते में बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। बूढ़ी औरत आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बता रही है और कह रही है कि मोहम्मद नाम का एक ऐसा शख्स है मक्के के अंदर, जो भी इससे कलाम करता है उसी का हो जाया करता है। मेरे आका की बुराई करते चले जा रहे। आज हम आप में से कोई इंसान होता तो सामान को सर से उठाकर नीचे डाल देता और कहता है, माँ मैं तुम्हारे सामान को लेकर जा रहा हूँ और तुम्हें मुझे बुरा कह रही हो, लेकिन कुर्बान चाहिए मेरे आका पर। आका अपनी बुराई सुन भी रहे हैं और सामान को भी लेकर जा रहे हैं। पहुंच गई जहाँ सामान को पहुँचाना था, मेरे आका ने सामान को उठाकर रखा और चलने लगे। जब चलने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, आए बेजवान तुम बड़े हसीनो जमीर हो, तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा है, कलाम बहुत अच्छा है, आए जवान जरा अपना नाम तो बताते जाओ। जब मक्के के बाहर मुझसे कोई पूछेगा तो जहाँ मैं मोहम्मद की बुराई करूंगी, भाई ये भी बताऊंगी कि मक्के के अंदर एक ऐसा जवान भी रहता है, ऐसे ऐसे अच्छे जवान भी रहते हैं जिन्होंने मेरे सामान को उठाकर यहाँ पहुँचा दिया। जब ये सुना मेरे आका ने, मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आए बूढ़ी माँ अगर तुम नाम पूछना चाहती हो तो सुनो मेरा नाम, जिस मोहम्मद को तुम बुरा कह रही हो वो मोहम्मद मैं हूँ। जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था वो मोहम्मद मैं हूँ, तो बूढ़ी माँ ने कहा था, आए बेटा रुको रुको, आए जवान रुको, मैंने सुना था मोहम्मद फुला फुला है, लेकिन अगर मोहम्मद जवान को कहते हैं तो आप मुझे भी कलिमा पढ़ाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुर्बान चाहिए, ये मेरे आका का अंदाज़े बयान था, जिस पर बूढ़ी औरत जो मेरे आका के खौफ से, अपने दीन को छूट जाने के खौफ से मक्के को छोड़ रही थी, वो मेरे आका के अखलाक पर भी, बोलने चालने की बात पर ही वो अपने छोड़कर अब मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की बोलचाल थी, ये अंदाज़े बयान था। हम और आप मुसलमान हैं, हमें आका की हर चीज़ पर मोहब्बत करना चाहिए। आका से जो भी चीज़ निस्बत रखती है हम उस तमाम चीज़ों से मोहब्बत करें, हर चीज़ से मोहब्बत करें। आप एक से बात सुनाऊं और उसके बाद मैं चलता बनूं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे उलमा इकराम आए हैं, स्टेज पर मौजूद भी हैं, जिनका बयान आप सुनेंगे।
یقین میں پختگی بڑھے گی. آپ انداز لگائیے میرے آقا کی ہر چیز سے محبت کرو, ہر ادا سے محبت کرو, ہر سنت سے محبت کرو, ہر عاشق رسول سے محبت کرو. اور کیسی محبت کرو, یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر آقا کی ہر چیز سے کس طریقے سے محبت کی جائے, کس انداز میں محبت کی جائے, کیا طریقہ ہے, کیا سلیقہ ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے میرے آقا کو اچھے سے جانا, اچھے سے پہچانا. آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ عظیم الشان, وہ عظیم الشان بہادر ہیں, وہ جنگجو اور وہ صحابی رسول ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ زندگی کے اندر خالد بن ولید نے 300 جنگیں لڑی, اور 300 جنگیں جس جنگ میں آپ شریک ہو گئے وہ اسلام نے فتح کی, اس نے مسلمانوں کو کامیابی ملی. یعنی آپ جس بھی جنگ میں شریک ہوئے وہ جنگ مسلمانوں نے فتح ہی کی. یہاں کی کمال بہادری کی بہترین مثال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اتنے عظیم الشان صحابی ہیں کہ جب ایمان لائے تھے اس وقت کا واقعہ بھی سنتے چلو. جب ایمان مکے کے اندر لینے آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, اور آنے کے بعد میرے آقا کے سامنے ہاتھ کو بڑھایا اور ہاتھ کو کھینچ لیا. پھر میرے آقا کی جانب ہاتھ کو بڑھایا ایمان لانے کے لیے, پھر ہاتھ کو کھینچ لیا. جب 2 بار کیا میرے آقا نے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا, اے خالد تم تو ایمان لانے آئے ہو, تم ہاتھ کو بڑھاتے اور ہاتھ کو کھینچ کیوں لیتے ہو. خالد رونے لگے اور عرض کرنے لگے, اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ان گناہوں کی یاد آ جایا کرتی ہے کہ جن گناہوں کو میں نے ایمان لانے سے پہلے کیا ہے. اے یا رسول اللہ میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا, ان گناہوں کا کیا ہوگا. میں نے گناہوں کی, اور وہ گناہ کون سے تھے. بدر کے مقام پر جب مسلمانوں نے کفار کو ہرا دیا تھا تو احد کے مقام پر یہ کفار جو ہے نا بدلہ لینے کی غرض سے آئے تھے. ان بدلہ لینے میں ایک نام خالد بن ولید کا بھی تھا جو بڑے بہادر ہو کر کفار کی جانب سے بدلہ لینے آئے تھے. اللہ اکبر. ان کی جہالت کی وجہ سے, ان کی بہادری کی وجہ سے وہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. انہیں خوف تھا کہ آج میں مسلمان ہوا جا رہا ہوں, لیکن جن 70 صحابہ کو شہید کیا ہے ان 70 صحابہ کا کیا ہوگا. اس خوف سے ہاتھ بڑھاتے تھے, ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے, پھر ہاتھ بڑھاتے تھے, پھر ہاتھ کھینچ لیتے. اللہ اکبر. میرے آقا کا کریمانہ حال دیکھیے. آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اے خالد سنو سنو, جس انسان نے ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا, خالد نے ہاتھ بڑھایا اور مسلمان ہو گئے. ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جتنے مسلمان ہوئے. آپ اندازہ کیجئے مسلمان ہونے کے بعد میں انہیں آقا سے کتنی محبت تھی, کتنا ملال تھا, آقا سے کتنی الفت تھی. آپ اس واقعے سے سماعت کیجئے, اس حدیث پاک سے سنیے, غور دیجئے کہ آخر خالد بن ولید کو میرے آقا کے ہر جز سے, ہر چیز سے کتنی محبت تھی. سر کا بال جانتے ہیں ہمارا, یہ سر کا بال کیا ہوتا ہے. یہ سر کے بال کی کوئی اہمیت نہیں, ہمارا آپ کا بال کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے. ہمارے بال جو ہے نا داڑھی کاٹنے کے بعد میں نالیوں میں ٹھنکیوں میں پھینک دیتا, ہمارے بال کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن یہی بال میرے آقا کا بھی ہے. تصور میں خیال نہیں کر سکتے ہیں کہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے آقا کے بال سے. جب میرے آقا نے ایک مرتبہ حلق کروایا, اور حلق کروانے کے بعد میں, حلق کہتے ہیں بال مڑانے کو, جب آقا نے بال مڑائے تو صحابہ دوڑے, بڑی اسپیڈ کے ساتھ دوڑے. تمام صحابہ میرے آقا کے بال کو لینے کے لیے دوڑے. انہیں دوڑنے والوں میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے جو دوڑے, اور دوڑنے کے بعد میں ان کے ہاتھ میں جو ہے نا پیشانی کے بال آ گئے تھے. جب پیشانی کے بال آئے اور آنے کے بعد میں خالد اپنے مکان کے اندر گئے, اور جانے کے بعد میں پورے مکان کے اندر جگہ ڈھونڈتے رہے کہ آخر وہ ایسی کون سی جگہ ہے, وہ ایسی مرتبے والی اور بامقام باعزت جگہ کون سی ہے جہاں پہ آقا کے لاجواب بال کو میں رکھ سکوں. کوئی ایسی جگہ مکان کے اندر نہ ملی. تو خالد نے کیا کیا, خالد نے آقا کے بال کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا, اور سی لینے کے بعد میں اس ٹوپی کو سر پہ لگا لیا. ایک جنگ میں پہنچ گئے, اور جنگ بھی اتنی خطرناک تھی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو تاریخ میں مورخین بیان کرتے ہیں اتنی خطرناک جنگ تھی کہ مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ کفار تھے. اور ایسی بھیانک جنگ میں جب جنگ اور آمنے اور سامنے ہوئی, ایک جانب سے لگتا تھا, تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, ایک جانب سے لگتا تھا کہ کفار مسلمانوں پر حاوی ہو رہے ہیں, تو دوسری جانب سے لگتا تھا مسلمان کفار پر حاوی ہو رہے ہیں. اتنی بھیانک جنگ کے دوران میں خالد کی ٹوپی اتر گئی. خالد مسلمانوں کی جانب سے سپید سالار تھے, سردار تھے مسلمانوں کی جانب سے, لیکن جب ٹوپی اتری ہے تو خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو پھینک دیا, گھوڑے کو
چھوڑ دیا اور اپنی اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے جس ٹوپی کے اندر آقا کا بال ہے. اب گھوڑوں کے پیروں کے درمیان میں صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں. صحابہ کا سپہ سالار گھوڑوں کے پیروں میں بال کو ڈھونڈ رہا ہے, ٹوپی کو ڈھونڈا. صحابہ حیرت میں ہے کہ میرا سپہ سالار اتنا بہادر سپہ سالار آج گھوڑوں کے قدموں میں کیا کر رہا ہے, جبکہ اتنی خطرناک جنگ سامنے ہے. اگر ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو کفار ہم پر حاوی ہو جائیں گے. ہمارا سردار ہمارا سپہ سالار کیا ڈھونڈ رہا, لیکن خالد بن ولید نے جان کی پرواہ نہ کی, جنگ کی پرواہ نہ کی, ٹوپی کو ڈھونڈتے رہے, ٹوپی کو ڈھونڈتے رہے. مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کر لیا. جب جنگ فتح ہو گئی صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. جب آقا کے پاس پہنچ گئے تو صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ ہم اور آپ جب جنگ لڑ رہے تھے, یا رسول اللہ صحابہ جنگ لڑ رہے تھے, کفار جنگ لڑ رہے تھے, یا رسول اللہ جنگ اتنی بھیانک کی تھی, ایک جانب سے لگتا تھا کہ کفار مسلمانوں پر حاوی ہیں تو دوسری جانب سے لگتا ہے کہ مسلمان کفار پہ حاوی ہیں. یا رسول اللہ اس نے خطرناک, اس نے بھیانک موقع پر خالد پیروں میں, گھوڑوں کے پیروں میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے. یا رسول اللہ ہمیں بڑا خوف تھا, ایسے مقام پر خالد کیا ڈھونڈ رہے تھے, موقع لگتا تو ہم جھانگ. جب صحابہ نے شکایت کری تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے خالد ذرا یہ تو بتاؤ تم پیروں, گھوڑوں کے پیروں میں اس وقت کیا ڈھونڈ رہے تھے جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے, کہیں جنگ ہار جاتے تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. خالد بن ولید آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور عرض کرتے, یا رسول اللہ میں نے جب جنگ لڑ رہا تھا اچانک جو ہے میرے سر سے یا رسول اللہ میری ٹوپی زمین پر گر گئی, میں اس ٹوپی کو ڈھونڈ رہا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, خالد ٹوپی میں ایسا کیا تھا کہ تم جنگ چھوڑ کر جان کی باسی لگا کر مسلمان کو جنگ چھڑانے کے بعد آپ ٹوپی کو ڈھونڈ رہے تھے. میرے خالد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ٹوپی میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اپنی جان کی باسی لگا دیتا, مسلمانوں کی جان و مال کی باسی لگا دیتا, لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے حلق کروایا تھا, جب آپ نے بال بڑھائے تھے تو یا رسول اللہ آپ کی پیشانی کے بال ہمارے ہاتھوں میں آ گئے تھے. یا رسول اللہ میں اپنے مکان کے اندر گیا تھا, کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں یا رسول اللہ آپ کے بال کو رکھ دیا جاتا, اسی لیے یا رسول اللہ میں نے ان بالوں کو اپنے ٹوپی میں سی لیا تھا. جب یا رسول اللہ یہ ٹوپی جنگ کے میدان میں گر گئی تو یا رسول اللہ میں نے جنگ کی پرواہ نہ کی, جان کی پرواہ نہ کی, بلکہ اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بات ہے, اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کچھ نہیں لکھ سکے. اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا. اس کے بعد میرے آقا کہنے لگے کہ سربر کہوں تو مالک مولا کہوں تجھے, پاکے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے حق میں سمجھ میں پھٹ جا, خالق کا بندہ خلقہ آقا سبحان اللہ, سبحان اللہ. لگائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا کے بال سے آقا کی کوئی چیز ادنا ہوتی نہیں, لیکن جسم کے مطابق ایک ادنا چیز بال کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کتنی حفاظت سے رکھتے تھے, جان کی باسیاں لگا دیا کرتے تھے. آقا غسل مبارک فرماتے تھے, وضو کرتے تھے, صحابہ زمین کے اندر قطرہ نہیں گرا دیا کرتے تھے زمین پر. میرے آقا جب تھوکتے تھے تو صحابہ سوکھ کو زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کی محبت تھی میرے آقا سے. مسلمانوں ٹائم کی قلت ہے, لیکن میرا ایک پیغام بس یہی ہے کہ ہم اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے, ہر سنت سے محبت کرنا چاہیے. اتنی جان توڑ محبت کرو, ہم کتنی بھی جان توڑ محبت کر لیں لیکن صحابہ جس سے محبت نہیں کر سکتے. ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کی جان و مال اس کو آپ لوگ حفاظت فرمائے. میں نے یہاں پر جو بھی بولا اور جو بھی آپ لوگوں نے سنا اس میں جو بھی خطائیں نوشی ان سے مولا آپ لوگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے معاف فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. لا